جتنی کرامات غوث پاک کی مشہور ہیں، صحابہ کی کرامات اتنی مشہور کیوں نہیں ہیں؟ اس کا ایک الزامی جواب میں عرض کر دیتا ہوں۔ جتنی حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھیں، اتنی حدیثیں صحابہ کرام سے آگے نقل کیوں نہیں کی گئی؟ میرا خیال بات سمجھ نہیں آئی۔ امام بخاری کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان کو کئیوں نے 3 لاکھ، کئیوں نے 6 لاکھ تک لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو کم از کم 3 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ کتنی؟ 3 لاکھ۔ نبی کریم علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ان کی مرویات اور ان کی حدیثیں آپ سامنے لے کے ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، لاکھوں تو دور کی بات ہے، آپ کو بڑی محدود احادیث ملے گی۔ یعنی اگر آپ کہیں نا 50,000 احادیث کسی ایک صحابی نے روایت کی ہوں اور کسی کتاب میں لکھی ہوں، وہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب یہ نکلتا کہ ہم انکار کر دیں کہ امام بخاری کو لاکھوں حدیثیں یاد نہیں تھی؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ انکار نہیں کریں گے۔ اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ساری زندگی اسی حدیث کے شعبے کو، فیلڈ کو اختیار کیا اور باقی دنیا کا اور کوئی کام نہیں کیا، بس ان کا مشن یہ تھا کہ میں احادیث کو جمع کروں، اور احادیث کو جمع کرتے رہے، یاد کرتے رہے، ضبط کرتے رہے، لہذا ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ جب ہم کرامات صحابہ اور کرامات اولیاء کی بات کرتے ہیں، اس کا جواب میں کئی دفعہ تفصیلی دے چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ان سے صادر ہوئی ہیں، اگرچہ بہت ساری کرامات ایسی جو ضبط میں نہیں آئیں، جو تحریر میں نہیں آئیں، ان کو آگے روایت نہیں کیا جا سکا۔ لیکن اگر صحابہ کی کرامات تھوڑی بھی ہوں، بعد والے ولیوں کی کرامات زیادہ بھی ہوں، ایک تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ بعد والے ولی کا مقام صحابی سے بڑھ نہیں سکتا۔ دوسرا، اب حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کو غیر مقلدین کے امام اور پیشوا ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین سے کرامات اور بعد میں اولیاء اللہ سے کرامات اتنی زیادہ صادر اس لیے ہوئی ہیں کہ بعد والوں کو کرامتوں کی ضرورت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ چکے تھے، اپنے سامنے وحی کا نزول ہوتے دیکھتے تھے، صبح و شام نبی پاک علیہ السلام کے معجزات دیکھتے تھے، تو ان کا ایمان بہت زیادہ پکا اور مضبوط تھا۔ بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حالات تبدیل ہوتے گئے، تو بعد والے لوگوں کو زیادہ ضرورت تھی کہ اس طرح کی چیزیں امت کے ولیوں سے صادر ہوں، تاکہ ایک تو ان کا ایمان زیادہ مضبوط اور پکا ہو، اور دوسرا لوگ زیادہ سے زیادہ کرامات کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہوں۔ ابن تیمیہ اس بات کو فتاوی ابن تیمیہ میں بیان کرتا ہے کہ اس لیے امت کے ولیوں سے بعد میں کرامات کا صدور زیادہ ہوا، تاکہ امت کا ایمان مزید پکا ہو جائے، مزید مضبوط ہو جائے۔ دیکھیے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا، لا تکتبوا عنی الحدیث، تم میری طرف سے حدیث نہ لکھا کرو۔ بعد میں پھر تابعین کے دور میں حدیث لکھنے کا بہت زیادہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں حدیث لکھنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ نزول قرآن کا دور تھا، قرآن کو محفوظ کرنے اور قرآن کو جمع کرنے کا دور تھا۔ حدیثیں لکھنے سے منع اس لیے کیا گیا تاکہ قرآن اور حدیث کے اندر التباس نہ آ جائے۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حکمت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ قرآن اور حدیث کے اندر التباس نہ آ جائے، تو کہا کہ صرف قرآن لکھو، حدیث نہیں لکھنی۔ تو یہی حکمت یہاں بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام سے کرامات کا کثرت سے صدور نہیں ہوا ضرور ہے، لیکن کثرت کے ساتھ اس لیے نہیں ہوا۔ اس میں حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ دور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کے ضبط کا دور تھا، تاکہ امت اپنے نبی کے معجزات کو یاد کر کے
صحابہ یاد کر کے باقی آنے والے لوگوں تک پہنچا دیں اور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات ضبط میں آ جائیں، امت محفوظ کر لے۔ صحابہ کرام سے کرامات صادر ہوئی لیکن کثرت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ مثلا دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ذکر فرمائی کہ ان کے پاس بے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل بھیجے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے۔ بے موسم پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، قرآن نے اس کا بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر 3045 نمبر حدیث ہے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ان کو مشرکین نے قید کر لیا، بیڑیوں میں جکڑ لیا۔ جب ان کو بیڑیوں میں جکڑا تو بنت حارث بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں انگوروں کے گچھے تھے جن کو وہ کھا رہے تھے۔ اب بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس بھی آئے، بے موسم پھل حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پتے کھا کے گھاس کھا کے گزارا کرتے تھے، وہاں نہ من سلبہ اترا نہ وہاں بے موسم پھل اور انگوروں کے گچھے آئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے وہاں نہیں آئے۔ اور جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم عطر پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، وہاں من سلوا نہیں اترا، وہاں بے موسم پھل نہیں آئے۔ اب حضرت خبیب کا مقام زیادہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کا مقام زیادہ ہے؟ مقام تو ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن جو کرامت حضرت خبیب سے ظاہر ہو رہی ہے وہ ابو بکر عمر عثمان سے ظاہر ہونے کا ثبوت ہم تک نہیں ملتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بھی معجزہ کے طور پر جنگ خندق کے موقع پر انگوروں کے گچھے اور بے موسم پھل آنے کا ثبوت ہم تک۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک صحابہ کہتے ہیں ہم گھاس پتے کھاتے رہے، وہاں انگوروں کے پھل اور بے موسم پھل اور آسمانوں سے کوئی مائدہ اور دسترخوان نازل نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والے جو آنے والے صحابی ہیں ان سے کوئی کرامت صادر ہوئی تو اس کا انکار کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی مشیت اور چاہت ہے۔ اللہ رب العزت جہاں چاہے وہ بعد والوں کو اس کرامت سے اور اس شرف سے نوازے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والے ولیوں کو بہت زیادہ کرامات عطا کی۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا صحابی حدیث میں اس کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کفار نے صحابی کو جلتی آگ میں ڈال دیا ہو اور صحابی اس جلتی آگ میں ان کا جسم محفوظ رہا ہو۔ کسی صحابی کا سند صحیح سے واقعہ موجود ہے نہیں، لیکن بعد میں ایک تابعی ہیں عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، جلیل القدر تابعی ہیں، ثقہ تابعی ہیں۔ یہ اپنے علاقے میں رہتے تھے۔ اسود انسی مدعی نبوت کذاب نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی کو آگ جلا کے اس میں پھینک دیا۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا، دلائل النبوہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل ذکر کیے، اور یہ کرامت بھی ابو مسلم خولانی کی ذکر کی، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کو ذکر کیا، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ابو مسلم خولانی کو اسود انسی نے آگ میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گل گلزار فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور یہاں ابو مسلم خولانی کی کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر وہ اپنے علاقے سے مدینہ شریف پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ جب یہ مدینہ شریف پہنچے تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے علاقے میں اسود انسی نے کسی مسلمان کو آگ میں جلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص تم ہی ہو،
تو ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ یقیناً میں ہی وہ شخص ہوں کہ اسود عنسی نے مجھے آگ میں ڈالا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ اب یہ جو آگ سے محفوظ رہنے والی جو کرامت ہے، صحابہ کرام سے اس کا کوئی واقعہ کا ثبوت بعد والے تابعی سے ہوا، تو اب تابعی سے ہو رہا ہے، ابو بکر عمر سے نہیں ہوا، تو اس کا مطلب انکار کر دے؟ نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں کسی کو جو شرف اور کرامت دینی ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں ذہن نشین رکھ لیں، حافظ ابن کثیر نے اس بات کو لکھا اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس بات کو لکھا کہ جو ولیوں کی کرامات ہوتی ہیں نا، وہ بالواسطہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی کو جو کرامت ملتی ہے وہ نبی کی اطاعت اور نبی کی اتباع کی برکت سے ملتی ہے۔ اسے جو ثمرہ اور پھل ملتا ہے وہ نبی کی اطاعت اور اتباع کی برکت سے ملتا ہے۔ لہذا اگر ولی سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے تو وہ بالواسطہ نبی کا معجزہ شمار ہوتی ہے۔ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی جو کرامات ہیں وہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے۔ اب رہ گئی بات کرامات ہے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی، تو یہ نام ماننے والے کا کوئی علاج نہیں۔ بڑے بڑے آئمہ محدثین نے لکھا، یہ میرے پاس حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کتاب موجود ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی نے 15ویں جلد میں جہاں غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ہے، حافظ ذہبی بھی اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ امت کے بزرگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی کرامات عطا کی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تواتر خبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ابن تیمیہ کو پڑھ لیں، ابن کثیر کو پڑھ لیں، حافظ ابن رجب حنبلی کو پڑھ لیں، طبقات الحنابلہ میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی کرامات جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اتنے لوگوں نے کرامات کو بیان کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے۔ رہ گئی بات کہ ان کی اتنی کثرت سے کیوں ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے ان فضیلتوں سے اور اعزازات اور شانوں سے نواز دے۔